جناب ہمارے ساتھ ہیں انصر عباس کیانی صاحب ہیں. جاننا چاہیں گے کہ ملک پاکستان کی جو حکومت ہے اور عوام ہے ان کے سٹانس ایک پیج پہ نہیں آ رہے. کیا ہماری فوج بھی اس سے مبرہ ہے کہ ہمارے عوام تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں جس طرح آج ایران نے اس کے بعد اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے, اس طرح جو اس کے ساتھ ترقیہ ملک ہے اس نے حمایت کی ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کھلے عام کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بشیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر آج مجھے مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے اس ٹائم, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں آلریڈی ہم لوگ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں, آلریڈی آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے ہیں, اور جہاں جہاں جس مسلم سلطنت کو قابو کرنے کے لیے ایک پلان جو تیار کیا گیا, آج سے پہلے جو بھی پلان ہوا تو اس کا طریقہ کار یہی ہوا, چاہے آئی ایم ایف سے اس کو کنٹرول کیا جائے چاہے کسی اور تناظر سے کنٹرول کیا جائے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان بالکل سائلنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں, وہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں درپردہ, جس طرح ترکیہ کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ترکی ہمیشہ فرنٹ لائن پر آ کر ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیتا رہا, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بیک فٹ پہ رہا اور بیک فٹ سے اس نے سٹیٹمنٹس دی. اس کی بھی کئی ریزنز ہیں, اس کا ایک نیا معاہدہ تھا وہ ہونا تھا, اور بہت سارے مسائل تھے جس وجہ سے فرنٹ لائن اختیار نہیں کی. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ آج انٹرنیشنل دنیا کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو 56 ممالک ہیں اس ٹائم, اسلامک ممالک جو 56 ممالک ہیں, کئی اور ممالک ہیں جن میں سے آپ کا تیل سپلائی یورپین یونین کو سپلائی ہو رہا ہے, جس میں آپ قطر کو مثال دے لیں کہ قطر سے یورپین یونین کو تمام تیل کی سپلائی ہو رہی ہے. آج اگر سپلائی لائن کو اگر ہم بند کریں, ایک دن کے لیے بند کر لیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے, اور یورپین یونین اس ٹائم کہاں کھڑا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ نے جو فرنٹ لائن اختیار کی اور اس نے اپنا بحری بیڑا بھی وہاں پر بھیجا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ جب یہاں پر ایک چھوٹا سے چھوٹا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, یہاں پر امریکہ سب سے پہلے, یو این سب سے پہلے وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو آج کیوں ایسی خاموشی ہے؟ کیا خاموشی صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ آج ایسی خاموشی کیوں ہے کہ وہاں پر 600 بچہ ایک ہفتے کے اندر شہید ہو چکا ہے, اور ان بچوں کے لیے آج پوری دنیا کی جو آواز ہے وہ بند ہو چکی ہے. آج یونائٹڈ نیشن اس طریقے سے سٹیپ کیوں نہیں لے پا رہا؟ آج یہاں پر ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں جو کام کر رہی تھی اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی ہیں؟ آج امریکہ کو کیا منہ دکھانے کے لیے یا جواب دینے کے لیے کوئی طاقت یہاں پر اس خطے کے اندر موجود نہیں ہے؟ جہاں تک بات ہے امت مسلمہ کی, امت مسلمہ, یہ بات فیکٹ ہے. یہ جو جگہ ہے یہ ایک ایسی پاک ہستی کی جگہ, یہ وہ جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول جو ہے, اس کے اندر آپ اگر صلاح الدین ایوبی سے اگر آپ نوٹ کریں تو اس نے کہا تھا یہ جو یودھو نساء ہے یہ کسی کے ساتھی نہیں ہے, اور آپ یقین مانیں کہ اس نے تو یودھو نساء کو بالکل ختم کر دیا تھا. یہ چند چھوڑے تھے اس نے, یہ چند اس لیے چھوڑے تھے, یہ چند اس لیے چھوڑے تھے تاکہ ہماری وہ جو قوم ہے, جو نسل ہے, وہ امت مسلمہ کو جو لیڈ کرنے والے ہوں گے انہیں اور جو دنیا کو کم از کم پتہ لگ جائے گا کہ یہ یودھی جو ہیں یہ کس طرح ان کے بیہیویئر ہیں, اور اگر یہ چند جو ہیں اتنا ظلم کر سکتے ہیں تو جو اس نے ختم کیا تھا تو وہ کتنا بڑا ختم کیا. شاندار سٹانس, زبردست کی بات آپ نے کی, کیونکہ عمر فاروق کے دور میں فلسطین کی فتح کیا گیا, اس کے بعد پھر اس کے اوپر یہودی آ گئے, اس کے بعد جناب صلاح الدین ایوبی نے وہ دور کے ایسے سپہ سالار تھے, ایسے جرنیل تھے کہ انہوں نے وہاں پہ یہودیوں کو نہ صرف وہاں سے مار بگایا بلکہ اس پورے خطے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا. تو آج فلسطین ہمیں پکار رہا ہے. آج وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی جس کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ آج ہماری حکومت کا سٹانس کہاں پہ ہے؟ آج جو ہم امریکہ کے گیت گا رہے تھے کہ امریکہ ہمارا ہے اور ہم امریکہ کے اتحادی ہیں, آج امریکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟